بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ہمارے ملک کی داخلی سیاست میں ڈائیلاگ کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن مذاکرات کس سے؟ جس سے مذاکرات کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا جس سے مذاکرات کے لیے خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ہم سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ 2018 کا الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور یہ دھاندلی کی بنیاد پر بطور اقتدار آیا تھا۔ اور آج عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نتیجہ آنے کی صورت میں کروں گا۔ یہ بھی ان کی بات آ چکی ہے۔ یہ بھی وہ کہہ چکا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت میری نہ آئی تو میں نتیجہ تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ بھی اس کی بات آئی ہے کہ اگر سادہ اکثریت سے میں کامیاب ہوا تو دوبارہ اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ اس کی حیثیت کیا ہے ملک کی سیاست میں؟ دھاندلی کی بنیاد پر ناکام اور نااہل اور نالائق حکومت کرنا، اور اپنے نالائقی کا کردار کیا ہے اس کا؟ 3.5 سال میں اپنی کارکردگی بتائے ملک کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اور جتنا ملک کو ڈبویا ہے ابھی ہم ملک کو نکال نہیں سکتے۔ اس کشتی کو کنارے لگانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کیا ہم نے اس ملک کو توڑنا ہے؟ کیا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس ملک کا خاتمہ کرنا ہے؟ اگر دوبارہ یہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کا نامکمل ایجنڈا مکمل کرنا ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا وہاں کا CIA کا، شاید اب ریٹائرڈ ہو، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی حکومتی ادارے سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی بات کے پیچھے کچھ سپورٹ کے بغیر وہ نہیں کر سکتا۔ جی، زلمائے خلیلزاد بھی کہتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں۔ امریکی کانگریس میں اسرائیل فرینڈ کمیٹی کا جو بڑا ہے براڈ شرمن، وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں ڈائیلاگ کی بات کرو، اس سے بات کرو پہلے۔ سپریم کورٹ تضادات کا شکار ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں گے، دوسری طرف وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپس میں بات کر کے طے کرو۔ اگر بات کر کے طے کریں اور اکتوبر کے بعد کریں یا دسمبر کے بعد کریں یا اگلے مارچ کے بعد کریں یا اگلے اکتوبر کی بات کریں، پھر آئین کہاں ہوگا اور 90 دن کہاں ہوں گے آئین کے؟ تو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کے بعد ہمیں کہتا ہے کہ آپ بات کریں، اس کا معنی ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہمیں بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ ڈائیلاگ کی بات کر کے خود اپنے 90 دن کی نفی کر رہا ہے، آئین کی نفی کر رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہماری جماعت اور PDM ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی۔ ہاں، اگر ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے، اس کو میسج دینا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں تو میں بھی وہی چاہ رہا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ نہ اس کو جمہوریت کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور شریفانہ الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔
اسمبلی پارلیمنٹ قانون پاس کر رہی ہے، ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں، چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ بلا لیا، فوری طور پر بلایا. کیا جج نے دوسرے فریق کی بات نہیں سننی؟ اس نے حکومت کو بلایا، کیا اس نے بات سنی ان کی؟ اور ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ فیصلے تسلیم کرو. کیسے تسلیم کریں ہم لوگ؟ ہم انسان ہیں، اس ملک کے معزز شہری ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم رائے رکھتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں کہ جانوروں کی طرح اب ہمارے سامنے جو چارہ ڈالے ہم قبول کرتے رہیں. آئینی طور پر تو پھر اختیارات تقسیم ہیں، ہر ایک کا ایک دائرہ اختیار ہے. عدلیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، انتظامیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے. آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں اس میں؟ مقننہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، کسی کو چھوڑا آپ نے؟ الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ نے سلب کر لیے، یہاں تک کہ پورا الیکشن شیڈول دے دیا. پورے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ کر لیا. انتظامی طور پر یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اس کے رجسٹرار کو واپس بلائے یا وہاں بھیجے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہٹانا یہ انتظامی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا نہیں جائے گا. پھر آپ کیوں اس طرح مداخلت کرتے ہیں تمام معاملات میں؟ پارلیمنٹ ایکٹ بنا رہی ہے، ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے، اور آپ پہلے قانون اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں. تو پارلیمنٹ کے اختیارات پر قبضہ، تو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ، تو انتظامیہ کے اختیارات پر قبضہ. اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدالت کہنے کی بجائے ایک عدالتی مارشل لا سے تعبیر کر سکتے ہیں. اور ہم اس مقصد کے لیے سیاست میں ہیں کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے، قانون کو ماننا ہے، لیکن آئین اور قانون کا سہارا لے کر جبر کو تسلیم نہیں کرنا. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جس پر میں اپنے رائے دینا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس وطن کی حفاظت کے لیے لڑیں گے. اور یہ جو الیکشن کے خلاف 2018 کے خلاف ہم 3 ساڑھے 3 سال سڑکوں پہ رہے ہیں. ہماری طرح کون سڑکوں پہ رہا ہے؟ سردی، گرمی، ہر حالت ہم نے برداشت کی ہے، ہمارے ورکروں نے برداشت کیا ہے، عوام اس میں شامل ہوتے تھے. 14 ہم نے ملین مارچ کیے ہیں، آزادی مارچ کیا ہے، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. اب پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کون رپورٹ کرتا تھا کہ اس کی تعداد کتنی ہے جلسے میں، اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید. تو ہم نے تو یہاں پر 8 اگست 2018 کو شاہراہ دستور پر مظاہرہ کیا، سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا. کیا اس وقت توفیق ہوئی اس سپریم کورٹ کے کہ وہ سو موٹو کرے؟ دھاندلی کی پشت پناہی کر رہے تھے سارے لوگ. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ دھاندلی کی پشت پناہی کر رہی تھی. کیا ہم آج کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی اس ناجائز، ناروا، اس ظلم اور اس دھاندلی کے جرم کا احتساب کر سکے گی؟ یہ چیزیں صاف ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھائیں کہ جس کی نہ ہم. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں. یہ لانچ کیا ہوا ہے، اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم، اتنی گر گئی ہے پاکستانی سیاست.
لہٰذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے، ہم کب انتخاب کریں گے. ایسی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے پھر ہمیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب اگر ایک بتائیے گا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان بلکہ ہمارا پاکستان، ایک انہوں نے یہ بات کہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے سب سے زیادہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی پی ٹی ایم سے وہ نکل گئے تھے اور ابھی بھی ہم نے پچھلے 2 دن سے دیکھا کہ پیپلز پارٹی والے مذاکرات کی زیادہ بات کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کا اپنا فلسفہ ہے. انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت ہٹانے کی بات کی، جب میں نے کہا تھا کہ تحریک کے ذریعے سے اور صوبائی اسمبلی سندھ کی توڑ کر تمام اسمبلی کے ممبران جو ہمارے ہیں مستعفی ہو جائیں. ہم پوری تحریک کی قوت کے ساتھ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آج الیکشن ہو جاتے، ملک میں کوئی ہیجان نہ ہوتا، اضطراب نہ ہوتا، لیکن یہ سب متفق ہو گئے اس بات پر کہ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا ہے تو ہٹا دیا. ہم نے بھی اس وقت کوئی سیاست میں تقسیم پسند نہیں کی، لیکن آج ہم اسی کو بھگت رہے ہیں. نہیں بھگت رہے، اسی کی مہنگائی کو ہم بھگت رہے اور اپنے آپ کو مظلوم بھی بنا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اور وہی مہنگائی ہے کہ جس کو آج وہ استعمال کر رہا ہے اپنی اڑان کے لیے، اور وہی مہنگائی ہے جو ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث بن رہی ہے. اس قسم کے فلسفوں پر اختلاف تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں تھا. ہمارا تصور کچھ اور تھا، اور ہم نے 3.5 سال جو سڑکوں پہ گزارے ہیں اس نے حالات تبدیل کیے ہیں. اس نے ملک کے اندر ایک شعور پیدا کیا، قوم کے اندر ایک شعور پیدا کیا، لیکن اس کی قدر نہیں کی گئی. سو اب ہم نئے نئے تجربے روز روز نہیں کر سکتے. جی اچھا مولانا صاحب، ابھی کل آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے دھمکی دی تھی مارشل لا کی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں، تحریک عدم اعتماد واپس لیتے ہیں تو معاملات طے ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا تھا. اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ اس وقت کی سینیریو کیا تھا اور کس وجہ سے آپ نے پھر حکومت بنائی؟ اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مئی میں حکومت جو ختم کر کے الیکشن میں جائیں گے، تو پھر کس نے روک دیا تھا کہ الیکشن میں مت جائیں؟ دیکھیے، اکتوبر میں بھی ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے. باجوہ صاحب نے پورا اختیار جو ہے جنرل فیض حمید کو دیا. جنرل فیض حمید کے ساتھ بیٹھے تھے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی. میرے ساتھ بیٹھے تھے اکرم درانی اور طلحہ محمود. 6 آدمیوں کے مذاکرات میں باقاعدہ اسمبلی کی توڑنے کی بھی تاریخ متعین ہوئی، اور الیکشن کے نئے شیڈول کی بھی تاریخ متعین ہوئی، اور اگلے سال مارچ میں الیکشن کرانے کی بھی بات طے ہو گئی. جب ہم نے دھرنا اٹھا لیا تو کہا جی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. کیا اتنی ذمہ دار پوسٹوں پر بیٹھنے والے لوگ وہ بھی اس طرح کی کچی باتیں کرتے ہیں؟ اور نہ چودھری صاحبان کو کوئی احساس ہوا اس بات کا کہ بھئی ہم نے تو شریف لوگ ہیں، ہم نے تو ایک زبان دی تھی، اور میں ذرا تھوڑا وزردار آدمی ہوں. کسی کو منہ پہ کہنا کہ جی لکھ کر دو، پہلے دستخط کرو، تو ذرا تھوڑا اس تکلف سے میں نے بھی اجتناب کیا. لیکن بہرحال یہ طے ہوا تھا کہ انتخاب ہوں گے، اور نہیں وعدہ پورا کیا. تو ایک وعدہ تو نہیں ہے. باجوہ صاحب کی کس بات کو ہم روئیں گے جی؟ جنرل فیض حمید کی کس بات کو ہم روئیں گے جی؟ بس ٹھیک ہے، اب وہ چلے گئے ہیں. اب ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ان کا اپنے ادارے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ذرا خود سوچیں. اب ہر بات پہ ہم کہیں، ہم فرنٹ پر آ کر بات کریں، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کو سب لوگ جانتے ہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، تو فل سپورٹ کر رہی تھی اور کھلے عام سپورٹ کر رہی تھی. جب نیوٹرل ہوئی تو عمران خان کو میدان میں چھوڑ کے آپ لوگوں کو آگے دھکا دے دیا، دلدل میں پھنسا کے، اور نیوٹرل ہو گئے. بھائی عمران خان کو آپ اگر اتنا سپورٹ کر رہے تھے، اب نیوٹرل ہو رہے تھے، تو گند جو کیا ہوا تھا وہ تو صاف کر کے پھر آپ نیوٹرل ہوتے. آپ کو دلدل میں پھنسا کے بھاگ گئے، ان کو آگے کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو، تو آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل نیوٹرل سمجھ رہے ہیں؟ یا کیونکہ عدالتوں پہ چھاپ تو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہر دور میں، عدالتیں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی باہر نہیں گئی، تو یہ کیسے پاسبل ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے شاعرہ دستور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟
حضرت یہ ایک ناکام شو ہے. 15-20 وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کو راستہ دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہو لیکن ایک ناجائز بات کو جائز بنا سکے. جو اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں نا, ہم قانون و آئین کے ماہر ہیں. تو اس حوالے سے بڑی ایک اتفاق رائے ملک کے اندر موجود ہے. پاکستان میں ایک قومی حکومت موجود ہے, تمام کی اتفاق رائے کے ساتھ حکومت موجود ہے, اور صرف ان لوگوں کی نہیں کہ جو پی ڈی ایم میں تھے. پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود پیپلز پارٹی بھی اس حکومت میں موجود ہے. پی ڈی ایم سے نکلنے کے باوجود اے این پی بھی اس حکومت میں موجود ہے. ایم کیو ایم بھی اس حکومت میں موجود ہے. باپ پارٹی بھی اس میں موجود ہے. انڈیویجول بھی موجود ہے اس کے اندر. تو ہم جہت اس وقت یہ ایک قومی حکومت کی حیثیت رکھتی ہے, اور اس پوری قومی ویژن کو آپ ایک عمران خان کے لیے قربان کر دیں. کوئی عقل ہے کسی کے پاس؟ اس کو عقل کہتے ہیں, اس کو ویژن کہتے ہیں. اس سے ہم مروب ہو جائیں. فضل الرحمان ایسی ویژن سے مروب ہونے والا نہیں ہے جی, انشاءاللہ. مولانا صاحب, آصف زرداری صاحب نے ایک سیاسی ڈائلاگ کمیٹی تشکیل دی ہے, تو آپ پہ کوئی دباؤ ہے زرداری صاحب کی طرف سے بھی عمران خان سے مذاکرات کریں؟ ہمارے ساتھ ابھی تک اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن ہمارا موقف واضح ہے جس طرح ہم نے آپ سے عرض کر دیا. سر لیکن ہوگا کیا, ادھر سے فیصلے آئیں گے, ادھر سے پارلیمنٹ مسترد کرے گی, پارلیمنٹ جیتے گی, نتیجہ پارلیمنٹ جیتے گی, قوم جیتے گی, عوام جیتے گے انشاءاللہ. اور ہم پہلے بھی روڈوں پر آنے کے عادی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کا تجربہ نہیں ہے. ہم بڑے زبردست قسم کے ایکٹیوسٹ ہیں جی. ہم زبردست قسم کے تحریکی لوگ ہیں. کل اگر پھر اس طریقے سے ان کے لیے کسی نے یہاں حرکت کی, چاہے امریکہ ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے پاکستان کے کوئی اور ادارہ ہو, اس طرح کے ناجائز لوگوں کے لیے ناجائز حرکتیں کرنا, پھر بھی ہم میدان میں ہوں گے. کوئی اور نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. ہم نے یہ راستہ جو ہے وہ بھولا نہیں ہے. ہمارے کارکن عوام جو اس بات کو سچ سمجھتے تھے اور ہمارے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب, گزشتہ روز قومی سلامتی کے اجلاس میں آرمی چیف نے ایک بات واضح کر دی کہ پاکستان میں وہی ہوگا جو وزیر اعظم کہیں گے. پاکستان کے جو عسکری ادارے ہیں, آئینی قانونی تمام وزیر اعظم کے ماتحت ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ جس طرح پھر فیصلے کر رہی ہے, آرمی چیف نے بھی واضح کیا, اور ویسے بھی یہ تمام تر ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں, اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں, اس کے باوجود سپریم کورٹ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں. اور اب جس طرح سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ وہ براہ راست فنڈ جاری کرے, اس فیصلے کو آپ نے کس طرح دیکھا؟ سپریم کورٹ پر ان کا اختیار ہی نہیں ہے, اور وہ اختیار بھی انہی اداروں کی ناک کے نیچے عمران خان نے اس کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا, اور وہ آئی ایم ایف سے وابستہ کر لیا اس کو. جی, آئی ایم ایف سے وابستہ کرنے کو غلامی کا نام دینے کی وجہ آزادی کا نام دیا گیا. یعنی یہ ایک عجیب سا کہ اپنے نام زنگی نہند کافور. تو اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ صرف آرمی چیف کو نہیں کہنا چاہیے یہ بات, سپریم کورٹ کے چیف کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اختیار وہ وزیر اعظم کا ہے, فیصلے اس نے کرنے ہیں, چیف ایگزیکٹو وہی ہے. تو تبھی جا کر پھر ملک جو ہے وہ صحیح معنوں میں چلے گا. ناجائز طریقے سے ایک مہازارائی کی صورت, اور سب دنیا جانتی ہے کہ مہازارائی اس وقت سپریم کورٹ کی طرف سے ہے, حکومت کی طرف سے نہیں ہے. اچھا, قومی حکومت اس وقت بنی, کیا قومی حکومت نے ابھی تک آرمی چیف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو سابق آرمی چیف تھے یا ڈی جی یا صحیح تھے, جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ وعدے کیے اور اس کے بعد وعدوں سے مکر گئے, ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے؟ دیکھیے, اس حد تک کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو میں نے بھی آپ کے سامنے کہہ دیا کہ ادارے, لیکن چونکہ ہمیشہ فوج کا ادارہ ایسا ہے کہ جس میں سیاسی مداخلت نہیں کی جاتی, اور وہ اپنے معاملات اپنے اداروں کے ذریعے, اپنے عدالت کے ذریعے وہ طے کرتے ہیں. خود ہی کسی کا اگر وہ کورٹ مارشل کرتے ہیں تو اس پہ کوئی کسی سیاسی دباؤ تو نہیں ہوتا, نہ سیاسی مشورہ ہوتا ہے اس میں. ان کا اپنا ادارہ ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختیار پرائم منسٹر کا ہے اور ان کو فیصلہ کرنا چاہیے, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کو اب ہمیں ایک ترقی کی طرف لے جانا چاہیے, اور ماضی کی حکومت نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے, تو اس کے ذمہ داروں کو بھی وہ جانتے ہیں, جو ان کے ادارے کے اندر ہے ان کو بھی وہ جانتے ہیں. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ایمرجنسی کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ حالات ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں, ججز کو برخاست کیا جا سکتا ہے, جو عمراندار ججز ہیں, ایماندار تو عمراندار آج کل ٹرم دیا گیا ہے. تو
مجبوری کیا ہے حکومت کے پاس، رکاوٹ کیا ہے جو عمران دار ججز کے خلاف ریفرنس نہیں لا سکتے؟ صدر رکاوٹ ہے، کیا ہے؟ پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیے یہ تو غیر جمہوری اقدام ہو گیا، یہ تو بڑا غیر جمہوری. ہم ایسی صورتحال میں ہم جمہوری لوگ ہیں جی. ہم نے ماضی میں بھی ایمرجنسیز کو سپورٹ نہیں کیا. آج صورتحال کیا بنتی ہے، کیا ضرورت بنتی ہے، لیکن تحمل سے کام لیا جا رہا ہے، برداشت سے کام لیا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کی صورتحال تک ہم نہ پہنچیں اور اداروں کے ذریعے سے ہی ہم اپنے فیصلے کریں جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. مولانا صاحب جو پوسٹ الیکشن ہے اس کے بعد عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ حالات خراب ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ بھی رہا ہموار ہوئی، تو اس ساری صورتحال کے لیے آپ کس طرح اس کو کاؤنٹر کریں گے؟ یہ کس طرح؟ اب تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. سیاسی لوگ معاملات کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہے جب اضطراب ہوتا ہے، کچھ تھوڑا ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تو مثبت کام میں رکاوٹیں آتی ہیں اور جو آ بھی رہی ہیں. تو عوام خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں جو عوام کو مشکلات درپیش ہیں اس کے لیے حکومتی اقدامات کے راستے میں کون رکاوٹیں ڈال رہا ہے، اور اس سے پہلے جو رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بنیادیں مہیا کر چکا ہے جی. اب اس زمانے میں جو مائننگ کی گئی تھی جی، اب قدم ہم اٹھاتے ہیں تو وہ پھٹتا ہے، قدم اٹھاتے ہیں تو وہی مائن پھٹتا ہے جی. تو یہی صورتحال انہوں نے بنا رکھی ہے. اب ٹھیک ہے عام آدمی بیچارہ وہ تو اپنی ضروریات کی حد تک ہی معاملات کو دیکھتا ہے اور ان کے مسائل میں یقیناً مشکلات ہیں، لیکن ہم اپنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں 1 سال کی کہ ملک کے اندر کتنے بڑے میگا پروجیکٹس کا آغاز دوبارہ کیا جا رہا ہے، کتنے پروجیکٹس وجود میں آ گئے ہیں، کتنے لانچ ہو رہے ہیں، کتنے ہو چکے ہیں، اور عام آدمی کی ضرورتوں کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں. ہماری کارکردگی 1 سال کی بھی نظر آئے گی اور ان کے 3.5 سال بھی نظر نہیں آئے گی دنیا کچھ. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ جمہوری ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے کہ میڈیا اور باقی تنقید کرے دنیا، لیکن جو ججز کر رہے ہیں وہ تو جمہوری عمل کا طریقہ کار نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت، پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت، اسٹیٹ بینک کے معاملات، اسٹیٹ بینک کی جامع تلاشی لی جا رہی ہے، حکومت کا ایک ایک اکاؤنٹ کی چھان بین کی جا رہی ہے جس طرح بنگلے کی جامع تلاشی لی جاتی ہے. تو یہ مداخلت وہ جو کر رہے ہیں، یا وزارت خزانہ، وزارت داخلہ سب کے اختیارات چھین کے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو روکنے کا پلان کیا ہے؟ اس سے ڈرے نہیں آپ جی. انہوں نے کالا باغ ڈیم کا بھی فیصلہ کیا تھا، پھر کیا ہوا اس کا؟ مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور خاص طور پر یہ 3 ججز جن کو آپ متازہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ تمام فیصلوں میں بھی عمل درآمد کر رہے ہیں اور محاذ رائے بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کا کیس نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر حکومت سوچ رہی ہے کہ بھئی اس طرح اگر ایک حد اپنے دائرے میں واپس نہیں آتے اور اسی طریقے سے محاذ رائے لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا آئین و قانون کے ذریعے کہ جو حکومت کو لینا پھر مجبوری ہوگی. تو عمران خان اب بھی لاڈلا ہے کسی کا؟ عمران خان اب بھی کسی نہ کسی کا لاڈلا ہے سر؟ آپ سمجھتے ہیں لاڈلا تو نہیں ہوگا کسی کا، کیونکہ اس سے لاڈ کرنے میں اپنا منہ کالا ہو جاتا ہے اور اپنے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں. اس کے لاڈ کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اپنا منہ کالا کر لیتا ہے آدمی. تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس کو لاڈ بھی کرتا ہے، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم شرمندگی کے علاوہ تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا.